أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر بیوی سے زنا ہو جائے، غلط کام ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عام مرد اور عام عورت سے غلط کام ہو جائے اس کی کیا سزا ہے، تفصیل کے ساتھ تو بعد ہی میں آئے گا۔ پہلے اس وجہ سے بتلا دیتا ہوں تاکہ ایک ہیڈ لائن اور عنوان آپ کے ذہن میں آ جائے۔ پھر یہ بھی بات آئے گی کہ قرآن اس طرح کی باتیں بیان کرتا ہے، شرم کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو کیسے پڑھا جائے، کیسے سمجھا جائے اور کیوں بیان کرتا ہے قرآن۔ واللاتی، اور جو عورتیں، ایک ہوتا ہے لاتی، یہ تو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے الذین، یہ بھی الذین آپ کے سامنے بار بار آتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب شروع ہی میں آیا تھا، تو یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں تو دونوں برابر ہوتے ہیں، وہ جس کے معنی ہوتا ہے۔ یاتینا، آئے وہ، آئے وہ سے بہتر ہے کریں وہ، الفاحشۃ بدکاری کو، جو عورتیں بدکاری کریں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، لیکن تمہاری بھی عورتیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بیوی ہی ہوں گی، تو تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے، فاستشہدوا تو گواہ بنا لو تم، یہ مردوں کو حکم ہے، علیہن ان عورتوں پر، کتنے؟ 4، تم میں سے، یعنی مسلم ہونے چاہیے تم ہی میں سے، وَإِن شہیدو، پس اگر، ان کے معنی اگر وہ گواہی دے دیں، وہ 4 آدمی گواہی دیتے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، کن کو؟ ہننا، یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہننا، اور اگر ہم ہو اس طرح تو پھر یہ ہوتا ہے مردوں کے لیے، تو روک لو ان عورتوں کو یعنی بیویوں کو، فی البیوت گھروں میں، حتی یتوفاہن یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لے، یتوفا اللہ، موت روح قبض کر لے، ہننا ان عورتوں کی، او یجعل یا بنا دے اللہ تعالیٰ لہن ان عورتوں کے لیے سبیلا کوئی اور راستہ، یعنی کوئی اور حکم نازل ہو جائے، اور ہوا بھی نازل، کیا ہوا وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ واللذانی، اور جو 2 مرد، یاتیانہا آئے وہ فاحش کو، یہ آئے وہ فاحشہ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا عام لوگوں کے ترجمہ، تو وہی کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ کریں وہ غلط کام، 2 مرد غلط کام کریں، منکم تم میں سے، فآذوہما تو تکلیف پہنچاؤ ان کو، یہ سزا ہے ان کے، آذو تکلیف پہنچاؤ، ہم ان دونوں کو، وَإِن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحا اور اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں یعنی وہ عمل ٹھیک کر لیں اپنا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو روگردانی کرو، روگردانی بھی سمجھ میں نہیں آتا یعنی توجہ ہٹا لو، منہ پھیر لو ان دونوں سے، ان اللہ کان تواب رحیما یقینا اللہ تعالیٰ بہت بڑے توبہ قبول کرنے والے، رحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ تو ترجمے سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، تفصیل انشاءاللہ اب آ جاتی ہے آپ کے سامنے۔ فاحشہ عورتوں کی سزا، دیکھیے قرآن میں جو فحش کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی بہت ساری جگہ تو زنا کے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جگہ بے شرمی کے بھی ہوتے ہیں،
یہاں پر لیکن زنا کے معنی میں ہے۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں فاحشہ اور زنا کار عورت کی سزا کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ جس عورت سے، اچھا یہاں پر یہ بات سوال پیدا ہوگا ہر آدمی کے ذہن میں کہ یہ کیسا لفظ ہے فاحشہ عورت، نعوذ باللہ زنا کا لفظ، عام آدمی اس کو بولتا بھی نہیں ہے، بول چال میں بولا بھی نہیں جاتا ہے اور بولنا بھی نہ چاہیے، لیکن قرآن بھی بولتا ہے اور حدیث بھی بولتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کئی مرتبہ کہا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھ رہے ہوں گے ریاض الصالحین میں، تو وہاں بھی اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں جو ایک شرم کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کو پڑھانا بھی پڑتا ہے، بیان بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ٹھیک طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو بالکل صاف بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ایک عالم بیان کرتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ عالم غلط کر رہا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات، لیکن جب قرآن بیان کر رہا ہے تو اب تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے دل میں۔ لیکن لوجک، عقلی بات کیا ہونی چاہیے اور کیوں اصل قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ زنا سے، بے حیائی سے نفرت پیدا ہوگی، تو نفرت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا نخواستہ کوئی اس کو نہیں کر پائے گا غلط کام کو۔ تو اگرچہ پڑھنے میں تھوڑی شرم آئے، پڑھانے میں کچھ شرم آئے، سنتے ہوئے آدمی کو عجیب سا لگے، تو یہ تو ہوگا ضرور، لیکن اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی دھیان سے پڑھے، جو بھی قرآن کریم کو دھیان سے سنے، تو وہ انشاءاللہ ان گناہوں سے بچے گا۔ تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ اصل جو برائی ہے وہ آدمی نہیں کرے گا، اگرچہ اسے پڑھتے وقت تھوڑا بہت اوپر نیچے محسوس ہو، تو ہلکا پھلکا یہ جو محسوس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اتنا بڑا بینیفٹ ملتا ہے کہ آدمی پاک ہو جائے اور معاشرہ، ماحول، زندگی پاک ہو جائے۔ تو اس بڑے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اگر بیان نہ کریں تو جب ہمیں سزا نہیں معلوم ہوگی تو ہو سکتا ہے ہم ہی غلطی کر بیٹھے، یہ جو بھی کوئی قرآن میں اگر یہ باتیں نہیں ہوگی وہ غلطی کرے گا ضرور، ظاہر سی بات ہے، اور وہ غلطی اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب اس کی سزا پڑھیں گے کتنی بڑی غلطیاں ہیں۔ تو اگر ہلکی سی شرم کی وجہ سے اور ہلکی سی یہ کہ تو عجیب سی بات لگتی ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے، قرآن بیان نہ کرے، اللہ کے رسول بیان نہ کرے یا علماء بیان نہ کرے، تو اتنی بڑی مصیبت آ جائے گی کہ ناپاک معاشرہ بن جائے گا، ناپاک ماحول بنے گا، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے سب آدمی غور و فکر کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اصل میں یورپین تہذیب کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اگرچہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں مولوی اور علماء، یہ تو شرم کی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ خود ان شرم کی باتوں میں راتوں کو موبائل پر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بھائی موبائل پر یہ کام کرنا، یہ خود نعوذ باللہ یہ کام کرنا، اصل تو یہ شرم کی بات ہے، ان سے بچانے کے لیے یہ باتیں کرنا یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو غیرت کی بات ہے کہ تم اس شرم سے بچو، پہلے ہی تم کو بتلایا جا رہا ہے۔ اور آج کے دور میں یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کیا کہ اس طرح کی باتیں تو نہ کرو، حالانکہ وہ خود کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، البتہ کر لو کچھ بھی۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا پاگل پن ہے کہ یہ باتیں نہ کرو، البتہ کچھ بھی کر لو، حالانکہ جو اصل برائی ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کام غلط ہے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، املی، اگر میں کہوں میں نے املی کھائی تو آپ کے منہ میں کھٹاس سا پیدا ہوگا، پانی پیدا ہوگا، تو کیوں پیدا ہوا؟ کہ املی کا ذائقہ آپ کو معلوم ہے، اس کی وجہ سے املی کے لفظ میں بھی اثر آ گیا، لیکن اصل کھٹی تو املی ہے نا۔ اسی طریقے سے اصل غلط چیز تو یہ کام کرنا ہے، بربادی تو اس کے کرنے میں ہے، اس کے بتلانے میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی، اور جب کہ خاص طور سے
اس کے بارے میں وعیدات سنائی جا رہی ہوں، اس کے کرنے میں کیا گناہ ملتا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ باتیں سنائی جا رہی ہوں، تو یہ صاف صاف باتیں اس وجہ سے قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ بعض مرتبہ آدمی کے خود بھی ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ یہ الٹے سیدھے لوگ جو آج کے زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، ارشاد ہے کہ جس عورت سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ طلب کیے جائیں۔ یعنی اگر آپ کی بیوی سے زنا ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ اس سے نے غلط کام کیا ہے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور آپ اس کو پتھر مار کر سنسار کروا دیں، یا جو سزا آگے بیان کی جا رہی ہیں وہ اس کے اوپر لاگو کر دے۔ نہیں، شوہر تو اگر بیوی سے لڑائی ہوگی ہر بات میں یہ کہا کرے گا، اور بیوی کی شوہر سے لڑائی ہوگی وہ بیوی ہر بات میں یہ بات کہہ دے گی کہ شوہر ایسا کرتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ 4 گواہ لانے پڑیں گے، اتنے مضبوط۔ شریعت کے اندر ہر کام کے اندر 2 گواہ چاہیے، لیکن یہ مسئلہ بہت نازک تھا، ایک عورت ایک مرد کی زندگی عزت کا مسئلہ ہے، تو یہاں پر شریعت نے 4 گواہ رکھے ہیں قرآن میں، 4 گواہ ہونے چاہیے، تب جا کر آدمی آگے کی سزا جاری ہو سکتی ہے۔ جو سزا آ جائے گی اگر 4 گواہ نہیں ملتے تو سزا جاری نہیں ہوگی۔ جو مرد بھی ہوں، یعنی عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی اس میں۔ نمبر 2 بالغ ہوں، بچوں کی نہیں چلے گی۔ نمبر 3 مسلمان ہوں، کافر نہیں چلے گی۔ سمجھدار ہوں، پاگل نہ ہوں، یعنی پاگل وہ جو بالکل ہی پاگل ہوتا ہے، ایک تو سیدھا سیدھا آدمی اس کو بھی پاگل کہہ دیتے ہیں، وہ تو چل جاتا ہے۔ اور اس کا زنا حاکم وقت کے سامنے ثابت ہو جائے۔ حاکم وقت کا مطلب جج، اسلامی جو عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی جج بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر یہ مقدمہ جائے گا اور وہاں پر یہ سب باتیں آئیں گی، پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں شریعت کی نظر میں گواہوں کی موجودگی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی بیوی نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو اب یہ سزا بیان کی ہے قرآن نے، اس کو تکلیف پہنچائیں۔ تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس کو زبان سے شرم اور غیرت دلائی جائے اور جوتے مارے جائیں۔ یہ سزا لیکن پہلے تھی، اب نہیں ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اب کیا سزا ہے۔ دوسری سزا یہ بیان کی گئی کہ ان کو گھروں میں بند رکھ کر کے رکھیں، یعنی بیوی گھر ہی میں رہے گی، اب گھر سے باہر نہیں نکلے گی، یہ اس کی سزا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے بارے میں نازل ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اور دوسرا حکم نازل فرما دے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے وہ حکم لے لو جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ تم اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں روک کے رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا حکم نازل ہو جائے۔ تو وہ دوسرا حکم آ چکا ہے، اب اس کو لے لو، اب یہ پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اسی ختم ہونے کو منسوخ ہونا کہتے ہیں، میم نون سین واو خا۔ تو یہ جو تھا کہ گھر میں روک کے رکھو، اور یہ جو تھا کہ زبان سے اس کو ستاؤ، جوتے مارو، یہ سب ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد سورہ نور، یہ 18ویں پارے میں انشاءاللہ یہ بھی ہمارا پڑھنے کا ارادہ ہے، آیت نمبر 24 کی اس آیت یعنی آیت نمبر 2 میں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، سب کے سامنے۔ وہاں پر یہ بھی تفصیل ہے کہ سب کے سامنے لے جایا جائے گا مرد کو، عورت کو پردے کے ساتھ لے جایا جائے گا،
اور 100 کوڑے سب کے سامنے مارے جائیں گے، یعنی تنہائی میں کسی کمرے میں بند کر کے نہیں مارے جائیں گے۔ قرآن نے صاف صاف کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ان کو جب سزا دی جائے اس وقت وہاں پر موجود رہنی چاہیے، ایک بڑی جماعت، تاکہ لوگوں کو اگلے مرتبہ ایسے کام کرنے کی بالکل جرأت اور ہمت نہ ہو۔ اب دیکھیں اگر یہ سزائیں جاری ہو جائیں، آج بالکل معاشرہ بالکل پاک ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے تو نہیں ہیں، وہ کوڑوں سے ڈرتے ہیں، سزا سے ڈرتے ہیں، پولیس کے ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے اصل اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں رکھی ہیں کہ پھر ان کا انجام یہ ہوگا۔ آج بیٹیوں کی عزت اگر نیلام ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت کا قانون جاری نہیں ہے۔ اگر آج بھی یہ شریعت کے قانون کوئی بھی حکومت جاری کر دے اور عملی طور پر جاری کرے، یہ نہیں صرف نام کے قانون بنا رکھے ہوں، تو پھر لڑکیوں کی اور خود لڑکوں کی عزت بچ سکتی ہے۔ اب روزانہ آدمی اگر نیوز دیکھے اور اخبار پڑھے، الٹی سیدھی خبریں اس میں ضرور آتی ہوں گی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈر تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اگر کسی کو ڈر نہیں ہوگا تو اس کو پھر ڈنڈا ہی بروکتا ہے، اور ڈنڈا یہاں پر ہے نہیں، تو اس وجہ سے عزت نیلام ہو چکی ہے، بک چکی ہے سب کی عزتیں۔ اب یہاں پر بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ 100 کوڑے مارو۔ تو اس کا مطلب تو یہ کوئی بھی عورت ایسا کام کرتی ہے، کوئی بھی مرد ایسا کام کرتا ہے، یہاں بھی 4 گواہ شرط ہیں۔ وہ جو اوپر بات آئی تھی وہ بات ختم نہیں ہوئی، سزا تو ختم ہو گئی، لیکن 4 گواہ والی بات اب بھی باقی ہے۔ 4 گواہ اگر ثابت کرے ہاں کہ ہاں اس عورت نے ایسا کیا، اس مرد نے ایسا کیا ہے، تب جا کر یہ سزا جاری ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی خود ہی کہے بادشاہ کے جج کے سامنے جا کر، قاضی کے سامنے جا کر، اسلامی قاضی، کہ میں نے ایسا کر دیا تو اب میرے اوپر اسلام کی سزا جاری کرو، تو اب بھی جاری ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ خود ہی کہہ رہا ہے، وہ خود ہی کہہ رہی ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر تو یہ کہا کہ بس زنا کرنے والے مرد اور عورت کو یہ 100 کوڑے مار دو، لیکن یہ سزا ہے ان میریڈ، غیر شادی شدہ کی۔ شادی شدہ کی سزا ہے اس کو جان سے مار دیا جائے۔ یہ قرآن میں صراحتاً نہیں ہے، یعنی اس وقت، لیکن یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور بالکل مشہور حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ بلکہ چلیے پہلے یہ پڑھ لیجئے۔ اور حدیث شریف میں اس کی مزید تفصیل اس طرح بیان کر دی گئی کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اگر زنا کار شادی شدہ ہو تو اس کو سنگسار کیا جائے۔ سنگسار کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اس پر اس قدر پتھر پھینکے جائے کہ وہ دم توڑ دے، یعنی اس کا انتقال ہو جائے۔ اور غیر شادی شدہ ہو تو ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ غیر شادی شدہ کی سزا وہ ہے جو اس قرآن کی آیت میں ہے، اور شادی شدہ کی سزا وہ ہے جو آیت میں، وہ حدیث شریف میں ہے۔ بلکہ شادی شدہ کی جو سزا ہے یہ بھی قرآن ہی میں تھی پہلے، مشہور آیت ہے، یعنی علماء جانتے ہیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت غلط کام یعنی زنا کر لے تو ان کو پتھر مار کر ہلاک کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ بھی قرآن کی پہلی آیت تھی، اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ کم سے کم قرآن میں کہیں حاشیے میں اور کہیں سائیڈ میں لکھوا دوں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ آ کر انکار کرنے لگے کہ بس قرآن میں تو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ والی سزا ہے، سنگسار اور پتھر مارنے کی سزا تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اور ایسے فتنے آج کے دور میں پیدا ہو چکے ہیں، بہت سے مصر کے اور دوسری جگہ کے ایسے بہت سے نام کے مسلمان یہ بات کہتے ہیں، اور یہودی تو یہ بات پتہ نہیں کب سے کہتے ہیں۔ تو
یہ آیت پہلے قرآن میں تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت کہ اس کو باقی نہ رکھا گیا اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ اس کو نکال دیا جائے قرآن سے، لیکن اس کا حکم جو کا تو باقی رہا۔ حکم کیوں باقی رہا اور کیسے پتہ لگا حکم باقی رہا جب یہ آیت سے نکل گئی قرآن سے؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ حدیث شریف میں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ آئے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، انہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ ان کے زمانے میں اگر کسی مرد سے کسی عورت سے زنا ہوا ہے اور وہ ثابت ہو گیا شریعت کی نظر میں، تو پھر انہوں نے یہی سزا دی ہے۔ تو نعوذ باللہ صحابہ غلط کام تھوڑا ہی کریں گے، غلط سزا لے لیں گے، کر دیں گے، کسی کی غلط جان کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ بھی یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ اگر اس میں اور زیادہ ڈیٹیل ہے تو انشاءاللہ جب ہم سورہ نور 18واں پارہ پڑھیں گے وہ بھی آ جائے گا۔ اور یہ سب پردے کی باتیں ہیں بھائی۔ آج کے دور میں بہت سی لڑکیاں جو پردہ بھی کرتی ہیں، بس اتنا پردہ ہے ان کا کہ وہ برقع اوڑھ لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہت خوش قسمت ہیں جو برقع اوڑھ رہی ہے اور پردہ کرتی ہیں، لیکن یہ بھی پردہ ہے کہ ایسے کسی سے تعلق ہی نہ بنائے جائیں کہ اس سے آگے بات بڑھے، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری بات نہیں بڑھے گی، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ بھی سب پردے کی باتیں ہیں، خالی پردہ برقع اوڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی جو اوڑھ رہی ہیں ان کو لیے تو غنیمت ہے، لیکن اور ترقی کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کو خالی مت سمجھنا۔ اب خدا نخواستہ کوئی برقع اوڑھتی ہو اور کسی سے غلط تعلق رکھتی ہو، یا کوئی لڑکا ہو کرتا پاجامہ پہنتا ہو اور خدا نخواستہ کسی سے غلط تعلق رکھتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ناجائز اور غلط تو ہے ہی۔ آخر آیت میں عام لوگوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ زناکار کو جب سزا دی جائے اور وہ توبہ کرے تو اس پر لعن طعن اور ملامت نہ کی جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی لیکن اب اس نے توبہ کر لی، تو اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں تو وہی ہے جو یہ کام کیا کرتا تھا، اس سے تو بولنا بیکار ہے، اس کو ملامت کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، تو بس آپ چپ ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی بھی پکڑ آ جائے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کسی بھی گنہگار کو شرم دلانا، وہ توبہ بھی کر چکا ہے پھر بھی وہ آپ اس کو شرم دلاتے رہتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہے سمجھانے کے لیے، افسوس دلانے کے لیے کوئی بات کہنا، تو وہ درست ہے، لیکن ایک شرم دلانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو سب کے سامنے ہائی لائٹ کرنا، یہ ناجائز ہے بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تم کون ہوتے ہو دوسرے کو اس کے گناہ پر شرم دلانے والے، جبکہ وہ توبہ بھی کر چکا ہے؟ اور اگر اس نیت سے شرم دلائے کہ اچھا وہ توبہ کر لے تو اس کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ بلکہ مزید رحم کرنے والے ہیں، یعنی توبہ تو قبول فرماتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ اور زیادہ رحم بھی فرما دیتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ عورت اگر غلطی کرتی ہے اس کی سزا تو آپ کے سامنے آ گئی ہے، لیکن آیت نمبر جو 16 ہے اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ عورت اور مرد غلط کام کرے تو اس کی سزا پہلے تو یہ تھی کہ ان کو گھر میں بند کر دو، یہ تکلیف پہنچاؤ، لیکن وہ بات ختم ہو گئی، اور پھر سزا یہ بنی کہ 100 کوڑے غیر شادی شدہ کو، ان میرڈ کو، اور سنگسار میرڈ شادی شدہ کو۔ لیکن آیت نمبر 16 کی ایک اور تفسیر ہے، یعنی کچھ علماء نے یہ تفسیر کی ہے جو آپ نے پڑھ لی کہ اس میں ایک مرد ایک عورت کا بیان ہے، اور کچھ علماء نے ایک دوسری تفسیر کی ہے، یہ بھی بہت شرم والی بات ہے لیکن وہی بات ہے قرآن نے بیان کی ہے، سمجھنی چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بھیانک گناہ ہیں یہ۔ تو یہ بھی پڑھ لیجئے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق وہ مرد ہے جو غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرتے ہیں، یعنی مرد کے ساتھ زنا کرتے ہیں، یعنی خدا نخواستہ مرد مرد کے ساتھ اور میل میل کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔
قاضی صاحب کے علاوہ یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے علاوہ اور بہت سے مفسرین نے اس تفسیر کو اختیار فرمایا. تو اس کی سزا یہاں پر یہ ہوئی خدا نخواستہ دو مرد اگر مل کر غلط کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچاؤ، اور عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق کہ جوتے مارو، ان کو زبان سے شرم دلاؤ جب تک کہ توبہ نہ کریں. توبہ کر لیتے ہیں پھر شرم تو نہیں دلانی. اس مجرم کی اگرچہ قرآن اور حدیث نے کوئی سزا متعین نہیں کی ہے، مگر مختلف سزائیں جو شریعت مطہرہ اور ائمہ مجتہدین وہ ائمہ جن کے فالو ہم کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ہیں، سب برحق ہیں اور سب مجتہدین کہلاتے ہیں کہ اقوال میں ملتی ہے انہوں نے کیا کیا باتیں کہی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جرم کے مرتکب یعنی اس جرم کو کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرم کے متعلق 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ ملعون ہے، یعنی ایسا مرد جو مرد کے ساتھ یہ کام کرے تو اس پر خدا کا غضب نازل ہوگا. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاعل یعنی کرنے والا اور مفعول جس کے ساتھ یہ کام ہو دونوں کو مار ڈالو، یعنی جان سے مار ڈالو. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی بات بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اب مردوں سے بڑھ کر یہ بات عورتوں تک بھی پہنچ چکی ہے کہ عورتیں آپس میں بھی مل کر یہ کام کرتی ہیں. تو اس کے بھی پھر یہی سزا ہونی چاہیے. اس سے ڈر لگتا ہے کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ہو سکتا ہے اسلامی حکومت کے قاضی اور وہاں کے بادشاہ جو عورتیں دو مل کر یہ کام کریں آپس میں تو ان کو بھی یہی سزا دی جائے کہ وہ ان کو جان سے مار ڈال دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ہشام ابن عبد الملک نے اپنے اپنے زمانوں میں، یعنی یہ سب خلیفہ ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت علی بھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی، ہشام ابن عبد الملک بھی، یعنی پی ایم بنے ہیں اپنے زمانے میں، نے اپنے زمانوں میں اس قوم لوط کے عمل کرنے والے کو آگ میں جلا ڈالا تھا، یعنی یہ سزا دی تھی کہ اس کو آگ میں پھینک دیا تھا. اور ائمہ حضرات نے بھی مختلف سزا مقرر فرمائی ہیں. ائمہ سے مراد وہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک. کسی نے فرمایا پہاڑ وغیرہ اونچی جگہ سے گرا دیا جائے یا پہاڑ پر لے جا کر دھکا دے دیا جائے تاکہ مر جائے. کسی نے فرمایا دیوار گرا کر کچل دیا جائے کہ دیوار کے نیچے کھڑا کرو پھر دیوار گرا دو. کسی نے فرمایا کڑھائی میں تیل خوب کھولا کر اس میں ڈال دیا جائے تاکہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائے. اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. یہ ان کی سزا ہے جو مرد مل کر آپس میں ایسا کرتے ہیں، اور جو عورتیں آپس میں مل کر ایسا کرتی ہیں تو ان کی سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جرم میں تو ظاہر سی بات ہے دونوں برابر ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما